بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردانہ کمزوری کا پائیدار ہومیوپیتھی علاج۔ یہ پارٹ 13 یا 13واں حصہ ہے ہمارے پروگرام کا، اور کلیڈیم تا لائکوپوڈیم۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیائی ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ ادویات منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے، اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے، اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے، اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات جگر، گردوں اور دل کے اوپر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وائٹامنز اور معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خصیوں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے یا سپرمیٹوزوا یا کرمہائے منی بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم ہومیوپیتھی ادویات کا ذکر کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کلیڈیم۔ جنسی عمل شروع کرنے سے پہلے یعنی یہ علامات ہیں جن میں یہ دوائی کلیڈیم استعمال کرنی چاہیے۔ ایک وقت میں کئی ادویات بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کمبائن کر کے، ان کو ملا کے، ان کو مرکب کر کے۔ جنسی عمل شروع کرنے سے پہلے انتشار یعنی اکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ مریض میں شدید جنسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انتشار نہیں ہو پاتا۔ صبح کے وقت انتشار کامل ہوتا ہے، لیکن جاگنے پر غائب ہو جاتا ہے۔ مریض کا حافظہ جواب دے جاتا ہے، اور مریض بار بار کنڈی چیک کرتا ہے کہ بند ہے یا کھلی رہ گئی ہے، کہ میں نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا، یہ اس کو شک رہتا ہے۔ مریض صورت انزال کا بھی شکار رہتا ہے۔ اگلی دوائی ہے کینیبس انڈیکا۔ کینیبس انڈیکا ذوف باک ایسے مریض جن میں خواہش جماع تو بہت زیادہ ہو لیکن انتشار نامکمل ہو تو مفید دوا ہے۔ اگلی دوا ہے کینیبس سٹائیوا۔ نامردی جس کے ساتھ پیشاب کی نالی میں سوزش ہو اور پیشاب کی دھار 2 لائنوں میں خارج ہو، خصیوں میں درد ہو، خاص کر کھڑے ہونے سے درد میں شدت واقع ہو تو بہترین دوا ہے۔ اگلی دوا ہے کلکیریا کارب۔ موٹے پلپلے لوگ جو سردی زیادہ محسوس کرتے ہوں، ان کی نامردی کے لیے کامیاب دوا ہے۔ جماع کے بعد جسم کے مختلف اعضاء پر پسینہ آ جائے، خصوصاً ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آئے، جماع کے بعد سر اور کمر میں درد ہونے لگے، جماع کے بعد مریض کے گھٹنے جواب دے جائیں، یا کھڑا ہونا مشکل ہو، تو اس دوا کی 200 طاقت میں روزانہ ایک خوراک چند دن تک دینے سے شفا کاملہ ہو جاتی ہے۔ اگلی دوا ہے کونیم۔ کونیم ذوف باک کی انتہائی صورت میں یہ دوا نافع ہے۔ ایسے مریض جو کافی عرصہ تک اکیلے رہے ہوں یا جماع کے عمل سے لا تعلق رہے ہوں کے لیے مفید دوا ہے۔ مریض میں انتشار بالکل نہیں ہوتا یا معمولی نوعیت کا ہوتا ہے۔ مریض کو عورت سے بغل گیر ہوتے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ ریفائٹس۔ ذوف باک ایسا مریض جو جماع کے دوران پسینے سے شرابور ہو جائے اور دوران جماع اچانک قوت جماع کو بیٹھے، تو ایسے مریض کو یہ دوا CM طاقت میں صرف ایک خوراک ہر 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لائکوپوڈیم۔ یہ دوا زندگی کے ہر حصے میں کام آنے والی دوا ہے۔ بچپن اور لڑکپن میں نشو و نما کی کمی رہ جائے یا جوانی کی جنسی بے اعتدالیوں اور بڑھاپے کی جنسی کمزوری کی سرتاج دوا ہے۔ اس دوا کا مریض بزدل ہوتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر پائے گا۔ جنسی عمل کے دوران بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ یہ عمل کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ لائکوپوڈیم کا مریض کبھی بھی جنسی عمل سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ جلد ساتھی بدل دیتا ہے، مگر پھر بھی تشنگی برقرار رہتی ہے۔ اس مریض کا انجام
یہ ہوتا ہے کہ جنسی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور استادگی برائے نام ہوتی ہے۔ اس دوا کے مریض کی ایک اور خاص علامت یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اپنی بیوی سے جنسی عمل کرتے ہوئے نامردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے زائد عمر کے افراد کے ضعف باہ کے اعضاء کے لیے مفید دوا ہے۔ کبھی کبھار اونچی طاقت میں ایک خوراک کھلانے سے بوڑھوں کو جوانی یاد دلانے والی دوا ہے۔ ڈاکٹر نیش اس دوا کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو مرد شہوت کے جذبات سے مغلوب ہو کر بڑھاپے میں دوسری شادی کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس دوا کی 1000 کی طاقت میں ایک خوراک بوڑھوں کو جوانی کی یاد دلاتی ہے۔ اس بارے ہم یہ بتاتے چلیں یہ جو بھی دوائیاں ہم نے بیان کی ہیں یہ 1000 طاقت یا CM یعنی لاکھ طاقت میں استعمال کرنی چاہیے۔ اگر 1000 طاقت ہو تو ہفتہ 10 دن کے بعد صرف ایک خوراک، اور اگر لاکھ طاقت ہو تو 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد صرف ایک بار استعمال کریں۔